میں آپ سب کی طرف سے اپنے بھائی کو ڈی جی پی آر میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں، چونکہ پنجاب جو ہے وہ ایک زرعی صوبہ ہوتے ہوئے ہمیشہ سے پنجاب نہ صرف پاکستان کی مور دین 70 to 75% پاپولیشن کی فوڈ باسکٹ کا ضامن رہا ہے، بلکہ بڑا بھائی ہوتے ہوئے ہمیشہ پنجاب نے جو ایک قائدانہ کردار ادا کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ موجودہ حکومت نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں زرعی شعبے میں جو انقلاب برپا کرنے کے لیے بہت اہم زرعی اور ایک ایسی ڈیجیٹلائزڈ پالیسی جس کے اندر انوویشن بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ کسانوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہے، اور اس کے ساتھ جڑا جو ہمارا اس پاکستان کے دیہات کے اندر بسنے والا عام شہری جو ہے اس کی سہولت کاری بھی ہے۔ اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ترجیحات میں جو وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کی عکاسی کرتے ہوئے منسٹر صاحب نے دن رات محنت کر کے سابقہ ادوار کی شعبہ بازیوں کو جس انداز سے ملیہ میٹ کیا اور عملی اقدامات سے کسانوں کے دل جیتے ہیں، کسان دوست پالیسیز جو زرعی شعبے کے اندر ایک ہماری ایگرو بیسڈ اکانومی ہوتے ہوئے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ انیشیٹیوز وہ آج میں اسپیشلی ان کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں، آپ سے اپنی تمام جو آج تک کی کارکردگی ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ زرعی زمینوں کو ہاؤسنگ کالونیز اور فارم ہاؤسز میں تبدیل کر کے جو لاہور پورے کو اور خاص طور پہ گرین ایریاز کو کنکریٹ میں بدلا گیا، وہ ریورس کیسے کیا ہے انہوں نے، اور کس طرح سے اب آنے والی نسل کے لیے یہ اناج کی پیداوار کو سیلف سفیشینٹ بنانے میں پنجاب جو ہے وہ نہ صرف ایک معاون اور ہراول دستے کا کردار ادا کرنے جا رہا ہے، بلکہ جدید ترین دنیا کی جو ایگریکلچر کے ساتھ جڑی پریکٹسز ہیں اور زرعی شعبے کے اندر جو دنیا نے پیداوار کو کم لاگت سے زیادہ پیداوار حاصل کی ہے، وہ منسٹر صاحب کی قیادت میں ہم وہ اہداف حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ تو اوور ٹو یو سر، تاکہ اس کے بعد جو پولیٹیکل ہمارا آج کے بہت 3 ایشوز ہیں، جس میں ایک ایشو ہمارے امپلائز سے ریلیٹڈ ہے جو ہڑتال پہ ہیں اور جو اس وقت دکھی ہیں، ان کے زخموں پہ بھی ہم نے مرہم رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا رات جو ہے وہ مولانا صاحب کی آہو بکا چیہو پکار کا بھی جواب دینا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ کنیزیں آج وہ بھی ادھر ادھر آج بھٹک رہی ہیں، اور کچھ ڈسکا میں بیٹھے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی آج جو ہے وہ گل کھلائے ہیں، ان کو بھی ہم نے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے وہ گل جو ہے ان کو گلدان میں سجانا ہے۔ جی آپ پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنی بہن کا اور آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہاں مدعو کیا ہے اور زراعت کے بارے میں بات کرنے کو کہا ہے۔ گو اس وقت مجھے آپ کے اس پریس کانفرنس کے فوراً بعد ویڈیو لنک جوائن کرنی ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، تو اس لیے میں جلدی کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں کر لوں۔ اور اس میں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں گزشتہ 30 سال سے سیاست میں ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، اور ہر ادوار جتنے بھی ادوار ماضی میں گزرے، ماضی کی حکومتیں زرعی شعبے کو پرائورٹی ڈکلیئر کرتی تھی، کہتی تھی زبانی کلامی، لیکن عملی طور پہ ان کو پرائورٹی نہیں ہوتی تھی، اور
اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تھا. میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ماضی میں بھی زراعت کے شعبے میں مختلف کمیٹیاں بنتی تھیں اور کافی ساری کمیٹیوں کا حصہ میں رہا ہوں ماضی میں زراعت کے بارے میں جو بنتی رہی ہیں. لیکن ان کمیٹیوں کا یہی رول ہوتا تھا کہ وہ رپورٹیں لکھتی تھیں اور پھر وہ رپورٹیں الماریوں کی زینت بن جاتی تھیں, ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تھا اور روٹین میں کام چلتا رہتا تھا. لیکن اس وقت سب سے اہم بات یا سب سے اہم تبدیلی جو ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بہت دلچسپی لیتے ہیں زراعت کے معاملے میں اور وہ خود مانیٹر کر رہے ہیں زراعت کی پروگریس کو خاص طور پہ. اور اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خاص طور پہ یہ ذمہ داری دی آج سے کوئی کچھ مہینے پہلے. میرا پورٹ فولیو اسی لیے چینج کیا تھا اور تاکہ وہ چاہتے تھے کہ اور زیادہ بہتری کے ساتھ کام ہو اور زیادہ تیزی سے کام ہو. اور آج سے 2 دن پہلے بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایگریکلچر کے بارے میں ایک میٹنگ لی ہے اور اس میٹنگ میں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب بھی شریک ہوئے, فیڈرل منسٹرز بھی تھے اور پروونس کی طرف سے میں اور میرے علاوہ جو زراعت سے متعلقہ ہیں جیسے لائف سٹاک ہے, فارسٹ ہے, فشریز ہے, ان کے وزراء حضرات نے بھی اس میٹنگ میں شرکت کی. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کتنی زیادہ اہمیت زراعت کی ترقی کی طرف دے رہے ہیں. اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جیسے ہی وہ پرائم منسٹر بنے اس کے بعد ایک 300 ارب روپے کا پیکج دیا تھا ایگریکلچر کے لیے. اور اس 300 ارب روپے کے پیکج میں انہوں نے 4 میجر فصلات غذائی خود کفالت کے لیے 4 میجر جو کراپس ہیں ان کی پیداوار بڑھانے کے لیے یہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں. اور وہ پیکج اب بھی اس وقت وہ بتدریج آگے بڑھ رہا ہے. اس میں گنا, گندم, چاول اور تیل دار اجناس شامل تھیں اور ان اجناس کی پیداوار بڑھانے کے لیے مختلف تمام سالوں میں یہ 5 سالہ پروگرام جو 300 ارب روپے کا ہے یہ ان میں سبسڈی ملتی ہے. جیسے کہ تیل دار اجناس لگانے پہ, سورج مکھی کا بیج لگانے پہ ہر کاشتکار کو 5,000 روپیہ فی ایکڑ سبسڈی کے طور پہ یا سپورٹ کے طور پہ دیا جاتا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ بیج خرید کر کے بیج کا کارڈ اسکریچ کرتا ہے تو اس کو امیڈیٹلی 1,000 روپیہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور باقی 4,000 روپیہ جب کاشت ہو جاتی ہے اور کاشت کی ویریفیکیشن کے ساتھ اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کھادوں پہ اور بیجوں پہ سبسڈی دی جا رہی ہے تاکہ فصلات کی پیداوار کو بڑھایا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہندوستان نے یورپین یونین میں ایک کیس رجسٹریشن کے لیے کیس کیا ہوا تھا کہ جو باسمتی چاول ہے وہ انڈیا کے اوریجن کے ساتھ اس کو رجسٹر کیا جائے تاکہ پھر آئندہ کے لیے باسمتی چاول صرف انڈیا کا ہی ایکسپورٹ ہو سکے. تو اس میں ہم نے پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس میں اس کو لے آئے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوری طور پہ پرائم منسٹر صاحب نے منسٹری آف کامرس کو کہا اور منسٹری آف کامرس نے اس کیس کے اگینسٹ اپنا کلیم لانچ کیا اور اس کو ان کے کلیم کو چیلنج کیا. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا کلیم چونکہ زیادہ اسٹرانگ ہے تو اس لیے
ہمیں امید ہے کہ ہمیں اس میں ضرور کامیابی ملے گی اور وہ جو انڈیا کے عزائم ہیں وہ نہیں پورے ہوں گے. اور اس میں یہ بات میں آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب ایگریکلچر کا جو بھی ایشو ہو اس میں خصوصی دلچسپی لیتے ہیں اور اسی طرح چیف منسٹر پنجاب ایگریکلچر کے معاملے میں خصوصی دلچسپی لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے جو پیکج دیا ہے اس پیکج کے تحت زرعی مشینری کاشتکاروں میں تقسیم کی جا رہی ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ زرعی مشینری کاشتکاروں میں اگر تقسیم ہوگی اور بہتر مشینری ہوگی تو اس سے پیداوار میں اضافہ ہو سکے گا. خاص طور پہ یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ 1200 لیزر لینڈ لیولر ہیں جو پرائم منسٹر کی اسکیم کے تحت کاشتکاروں میں بانٹے گئے ہیں اور اس کے علاوہ میکنائزیشن کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے یا بہتر کیونکہ اس وقت ہمارے جو سوئنگ ٹیکنیکس ہیں یا ہارویسٹنگ لاسز ہیں ان کو کور کرنے کے لیے اب ماڈرن مشینری کے لیے کاشتکاروں کو بہتر ٹرمز پہ ہم نے وہ مشینری پرووائڈ کرنی ہے اور ان پہ خاص طور پہ پرسوں کی میٹنگ کا جو میں پہلے حوالہ دے رہا تھا پرسوں کی میٹنگ میں یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ ایگریکلچر مشینری کو امپورٹ کرنے کے لیے اور کاشتکاروں تک آسانی سے پہنچوانے کے لیے ایک تو ٹیکسز میں کمی کی جائے اور دوسرا لونز کی فیسلٹیز کو زیادہ بہتر کیا جائے تاکہ کاشتکار اور خاص طور پہ جو بڑی مشینری ہے جو ہارویسٹنگ کی مشینری ہے وہ اگر سروس پرووائڈرز اگر مارکیٹ میں آئیں تو ان کو انکریج کرنے کے لیے جو سروسز پہ 16% سیل ٹیکس لگتا ہے اس کو ختم کر کے 2% پہ لایا جا رہا ہے تاکہ سروس پرووائڈرز کو یہ انسینٹو ملے. اس کے ساتھ ساتھ جو نیا ہم انیشیٹو لے رہے ہیں وہ آج آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا کاشتکار اور ہمارا آڑتی کا محتاج ہوتا ہے. آڑتی سے وہ فائنانسز لیتا ہے, آڑتی سے وہ پھر مجبور ہو جاتا ہے کہ سستے داموں اس کو اپنا پیداوار یا پروڈیوس اس کو بیچے. تو اس لیے اب ایک نیا ہم الیکٹرانک رسیٹ کا سلسلہ ایک شروع کرنے لگے ہیں جس الیکٹرانک رسیٹ کے تحت یہ بھی پرائیویٹ کمپنیز اس میں کو انوالو کر رہے ہیں. اس میں اینگرو جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے اس نے یہ کام شروع بھی کر دیا ہے اور باقی کمپنیز بھی پائپ لائن میں ہیں اور کہ ذمہ دار اپنا مختلف علاقوں میں اپنے ماڈرن گودام اور سائلوز قائم کریں گے اور ان سائلوز اور گوداموں پہ وہ ذمہ دار اپنا پیداوار سٹور کر کے ایک رسید جنریٹ ہو جائے گی اور وہ مال ہائپوتھیکیٹ ہو کے اس کو اسی رسید کے تحت بینکس پیسے پرووائڈ کر دیں گے تاکہ اس کو وہ فوری طور پہ جو ایک ہمیشہ سے مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ فوری طور پہ کسان کو اپنا پروڈیوس بیچنا پڑتا ہے. تو بہت شکریہ جی آپ کا ماشاءاللہ سے. یہ آپ کو میں یہ فوٹو کاپی کرا کے سب کے درمیان میں ڈسٹریبیوٹ کروں گی اور یہ آج انہوں نے آپ کو یہ باور کروایا کہ پنجاب کے اندر پہلی زرعی پالیسی جو ہے اس کا سہرا موجودہ حکومت کے سر جاتا ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں یہ فرسٹ زرعی پالیسی گورنمنٹ آف پنجاب نے پنجاب کے کاشتکاروں کو دی ہے
اس کے علاوہ جو 300 ارب کا ذکر کر رہے تھے کہ 2019 سے 2020 کا جو ہدف طے کیا گیا تھا، میں آپ کی اجازت سے چیدہ پوائنٹ صرف 28 ارب 69 کروڑ روپے سے کھالوں کو پختہ کیا گیا ہے۔ ماڈل زرعی منڈیوں کے قیام کے لیے 21 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 12 ارب روپے گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے، جو آپ کی یہ فوٹو کاپیز آپ کو ہم تمام جو اس کے ساتھ سپلٹ ہے وہ دے دیتے ہیں۔ جو اہم چیز جو آج کی اس پریس کانفرنس سے زرعی شعبے کے لیے ہے، وہ 78,000 سے زائد جو بنجر زمین تھی اس کو موجودہ حکومت نے قابل کاشت بنایا، اور جس سے کاشتکاروں کی جو آمدن ہے اس میں تقریباً 2.5 یعنی 2.5 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارا یہ کانسیپٹ نہیں تھا پنجاب کے اندر کہ فصل کا بیمہ ہو یا اس کی جو انشورنس ہو، اس سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کسان کے اس محنت کا تحفظ یقینی بنایا جائے، تو اب تک 5,39,000 سے زائد کاشتکاروں کی فصلوں کا بیمہ کیا گیا ہے، اور انشورنس کمپنیوں کو اس حوالے سے 3 ارب روپے سے زائد جو ہے وہ پریمیم گورنمنٹ آف پنجاب نے ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو منسٹر صاحب نے آپ کو اپڈیٹ دیا کہ کس طرح حکومت جو ہے وہ پنجاب سیڈ کونسل کے تحت مختلف فصلوں کی 102 نئی اقسام جو ہے وہ کاشت کے لیے منظور کی گئی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو تھا ایک مکھی پہ مکھی مارنے کا عمل تھا کہ جو اگایا جا رہا ہے اسی کو دیکھا جائے، نئی ریسرچ اور ٹیکنالوجی کا سہارا لے کے نئی فصلوں کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی۔ اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے، جی کریں آپ، بس یہ لاسٹ میں کر لوں تو پھر انہوں نے بتایا ہے کہ نئی اقسام کی ہم نے رجسٹریشن کی ہے۔ اس وقت ہم نے اس کی رجسٹریشن کے ساتھ ٹیکنیکل چیزیں کا بھی اضافہ کیا ہے۔ اب جو بھی نئی قسم رجسٹر ہوگی اس کا ڈی این اے ساتھ رجسٹر کرانا پڑے گا اور اس کی فنگر پرنٹنگ ساتھ رجسٹر کرانی پڑے گی تاکہ بیچ میں ملاوٹ نہ ہو سکے۔ آپ کے سوالات کا جو 2 سوالات، جی یہ جلال پور میں آبپاشی کے تحت آبپاشی منصوبے کے تحت ضلع جہلم اور خوشاب کے کاشتکاروں کو 3 ارب 96 کروڑ روپے کی لاگت سے 30,000 ایکڑ رقبے کی لیزرز لینڈ لیولنگ، 2,000 ایکڑ رقبے پر جدید نظام آبپاشی کی تنصیب اور 20 آبی تالاب جو ہے بما سولر پمپنگ اسٹیشن کے اس کی سہولت دی جا رہی ہے۔ یہ کویسچنز آپ کر لیں، لیکن چونکہ ٹائم کا ہمیں مینیج کرنا ہے، خبرنامہ آ جائے گا تو میں صرف 2 منٹ آپ کو پولیٹیکل اس میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ منسٹر صاحب سوالات کے جواب دے کے جائیں گے، کیونکہ پی ایم کی میٹنگ مجھے پتہ ہے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہوتی ہے، تو ہمیں جو ہے وہ آج آپ نے دیکھا کہ جو آپ کا سرکاری ملازمین کا احتجاج ہے وہ وفاق میں بھی اور پھر پنجاب میں بھی جاری ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ان بھائیوں کو جو اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنے مطالبات کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ کسی بھی سرکار کا جو اصل حسن ہے وہ اس کا سرکاری ملازم ہے، اور سرکار اور سرکاری ملازم لازم و ملزوم ہے۔ سرکار اور سرکاری ملازم ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اور اگر ہمارا سرکاری ملازم جو ہے وہ سڑکوں پہ اپنے حقوق کے لیے پریشان ہوگا تو سرکار اس سے زیادہ پریشان ہوگی۔ لہٰذا آپ کے جو جائز مطالبات ہیں اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار
آپ کے وہ آئینی حقوق کے پاسدار ہیں، اور ہم آپ کے ان تمام جائز مطالبات پہ جو 1 سے 16 گریڈ تک کے ہمارے ورکرز ہیں، امپلائرز جنہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی، پھر بابو نے ان کو ہائی جیک کر لیا، اور 17 سے 22 گریڈ کا جو بابو ہے اس نے بھی اپنے مطالبات جو حکومت نے 1 سے 16 گریڈ کے ان ورکرز کے مطالبات مانے، تو 17 سے 22 گریڈ کے بابو جو ہیں انہوں نے ان کو پھر دوبارہ سے اکسا کے سڑکوں پہ لے کے آئے، اور ہمیں ان بابوؤں کی مشکلات کا بھی احساس ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ مہنگائی جب بڑھی ہے تو اس تناسب سے تنخواہ نہیں بڑھی ہے، تو تنخواہ کا بڑھنا اور آپ کے آئینی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دینا یہ ہمارا فرض ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ان جائز مطالبات کو پورا بھی کریں گے۔ لیکن جب آپ سڑکوں پہ آ جائیں گے، جب آپ اس طرح سے توڑ پھوڑ اور دفاتر کی بجائے آپ اپوزیشن کے لیے ایندھن بن جائیں گے، اور اپوزیشن جو ہے جو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے کا کردار ادا کرنے لگ جائے گی، اور جس کو عوام نے مسترد کر دیا، تو وہ سرکاری ملازمین کے لیے اپنے مگرمچھ کے آنسو بہانے کے لیے ان کو ڈھال بنائے گی، اور سرکار کے سرکاری ملازمین کو اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کرے گی، تو پھر یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے کہ ہماری طاقت ہے وہ سرکاری ملازم جو ہے اس کو ہماری اپوزیشن اور پی ڈی ایم کا یہ مسترد شدہ ٹولہ جو ہے یہ اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھا دے۔ تو ہمیں آپ کے توسط سے اپنے ان بھائیوں سے، ان ملازمین سے اپیل کرنی ہے کہ آپ اپنے دفاتر میں آئیں۔ آپ کی سرکار آپ کی طاقت سے آگاہ ہے، اس طاقت کو سڑکوں پہ آ کے ٹیسٹ کر کے اپنے لوہا بنوا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے بغیر نہ کوئی دفتر چل سکتا ہے، نہ کوئی حکومت چل سکتی ہے، تو جو آلریڈی کنوینسڈ ہیں ان کو سڑکوں پہ آ کے کنوینس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پہلے سے کنوینسڈ ہیں کہ آپ کے بغیر سرکار کا پہیہ نہیں چلتا، تو لہٰذا عوام کی ترقی کا جو پہیہ ہے اس کو نہ روکیں۔ یہ سائلین جو جہاں جہاں سے اپنے جائز مطالبات کے لیے سیکریٹریٹ کا رخ کرتے ہیں، اور وہ غریب لوگ جو کرائے خرچ کر کے اپنے مشکلات کے لیے سیکریٹریٹ کے دروازوں تک پہنچتے ہیں، اگر آپ وہاں تالے لگائیں گے تو وہ بھی آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کی مشکلات کو مزید نہ بڑھائیں، اور مل بیٹھ کے ہم کنسلٹیشن سے ان مسائل کا حل تلاش کریں۔ رہی بات جو رات کو حیدرآباد کے جلسے میں ایک پی ڈی ایم کا جو نظر وٹو ہے وہ وہاں کھڑے ہو کے سیاسی استاد ہونے کا انہوں نے رات نیا دعویٰ کیا ہے، اور وہ 40 سال کی اپنی سیاست کو وہ کہتے ہیں کہ میرے سے شاگردی لیں، اور میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کیسی 40 سال کی استادی ہے کہ 2 سیاسی نابالغ بچوں کے کندھوں پہ آپ بیٹھ کے اتنے بھاری بھرکم بوجھ کے تلے ان کے کندھے ہیں کہ آپ کا بوجھ اٹھا لیں، اور آپ پارلیمنٹ تک جانا چاہتے ہیں ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے جو خود سیاسی نابالغ ہیں، اور جو آپ نے سیاست کے اندر جو نوٹ زدہ سیاست کا 40 سال سے فلسفہ متعارف کروایا، وزیر اعظم عمران خان جو اوپن بیلٹنگ کے ذریعے اس بریف کیس کی سیاست کے موجد جو لندن جا بیٹھے ہیں اس کو دفن کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے ایک صاف شفاف طریقہ کار سے وہ کسی بھی وہ سینٹ کا الیکشن ہو یا لوکل باڈی الیکشن ہو یا پارلیمنٹ کے کسی بھی ایم پی اے یا ایم این اے کا الیکشن ہو، اس کو ایک صاف شفاف
میکنزم سے یقینی بنانا چاہتے ہیں. اور جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہمیں ووٹ کو عزت دینی ہے، وہ آج اوپن بیلٹنگ کی مخالفت کر کے نوٹ کو عزت دینے نکل پڑے ہیں. اور نوٹ کو عزت دینے والوں کو یہ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو NRO کے لیے یہ تگ و دو ہے، حیدرآباد تک عمر کے اس حصے میں آپ بھٹکتے پھر رہے ہیں، وہ NRO کی لانڈری آ کے عمران خان نے بند کر دی ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاست کے ان بونوں میں وہ واحد دلیر اور دبنگ لیڈر ہے، اور وہی مشکل فیصلے کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. اور خود احتسابی اس نے اپنی جماعت سے شروع کی ہے. اور یہ جتنے اس وقت سیاسی یتیم ہیں، یہ عمران خان کے ایک پٹخے سے انہوں نے جس طرح سیاسی رنگ میں مولانا صاحب یہ پاؤنڈ ورسز پاؤنڈ کا جو فارمولا ہے، پاؤنڈ فار پاؤنڈ، اس میں آپ عمران خان کے ہم پلہ ہے ہی نہیں. تو اس لیے سیاسی اکھاڑے میں آپ عمران خان کو چیلنج نہ کریں، کیونکہ آپ کے چیلنج کے باوجود انہوں نے ایک ہی پٹخے سے آپ کو زمین بوس کی ہے، اور آپ کی چیخیں اب بند ہونے کا نام نہیں لے رہی. نہ چیخیں چلائیں. جو اصل راستہ ہے پارلیمنٹ تک پہنچنے کا وہ عوام ہے. عوام کی آواز کو سنیں. عوام اس ملک میں کرپشن کا خاتمہ چاہتی ہے. عوام اس ملک کے اندر یہ جو نسل در نسل غلامی ہے، کیونکہ 40 سال میں آپ نے اپنی نسل کی آبیاری کی اور اس کو پروان چڑھایا، اور پوری قوم کو جو یرغمال بنانے والا ٹولہ ہے اس کو دائیں بائیں کھڑا کر کے آپ اپنی سیاست کی جو اکھڑی ہوئی سانسیں ہیں، مردہ سیاست ہے، اس کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے آپ گریز کریں. عمران خان آپ کے کسی بھی قسم کے یہ ہتھ کنڈے جو ہیں ان سے نہ مرغوب ہوں گے، اور نہ آپ ان کو کسی طرح بھی ورگلا سکتے ہیں، پسلا سکتے ہیں اور اپنا مفاد حاصل کر سکتے ہیں. منسٹر صاحب سے 2 سوال لیں اور اس کے بعد وہ میٹنگ میں جائیں. جی ذیشان نہیں بات کرو، آپ بولیں. جی ہاں جی آپ نے نہیں ایگریکلچر پالیسی. منسٹر صاحب یہ بتا دیں کہ گندم کی فصل آنے والی ہے، اس دفعہ گندم کے اوپر بیٹے خاموش ہے یا گندم پھر 2000 روپے پہ جائے گی، اور اگر کسان گندم کو جو قیمت آپ نے دی ہوئی ہے اس قیمت پہ کسان نہیں دیتا، تو جو پہلے گندم کا بحران تھا کیا یہ اگلے سال پھر دیکھنے جا رہے ہیں یا اس کی کوئی پلاننگ کی ہے؟ جی اللہ کے شکر سے یہ آپ کو جو بریف دیا ہے اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ اس سال ہم نے محنت کی ہے اور اللہ نے مہربانی کی ہے. گندم پہلے سے زیادہ کاشت ہوئی ہے. اس وقت تک گندم کی فصل بھی بہت اچھی ہے، اور جو مسائل ہیں باقی انشاءاللہ اس دفعہ ہم مربوط پالیسی ایسی رکھیں گے جس سے کہ گندم کا بحران آئندہ نہ ہو. سر اس سے بڑا مسئلہ جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے مہنگائی ہے، اور جو مڈل مین ہے وہ سب سے زیادہ کما رہا ہے. اوپر سے مہنگائی ہو رہی ہے یا نہیں؟ آپ نے ایک ایکٹ پامرا ایکٹ کے تحت پہلے مارکیٹ کمیٹیاں بنائی، پھر ان کو تحلیل کر دیا گیا. کہ آپ آڑتی ہوئے مڈل مین کے ہاتھوں بلیک میل ہوئے یا کوئی اور وجہ ہے؟ جی میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ ابھی بھی میں نے جو ویڈیو لنک پہ جوائن کرنا ہے پرائم منسٹر صاحب کو، وہ ہم نے یہی مارکیٹ کمیٹیوں کا میکنزم کو امپروو کرنے کی پریزنٹیشن دینی ہے ان کو. اور ہم مارکیٹ کمیٹیاں تحلیل کرنے کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جو مارکیٹ کمیٹیوں کے نئی بنی تھی انہوں نے ساری کی ساری کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی؟ سوال یہ ہے صرف. اور دوسرا جی آٹے کی تو قیمت کنٹرول ہے نا جی. آٹے کی جنرل اشیاء کی قیمت یہی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو وہ مارکیٹ میں مڈل مین ہے، جو دوسرے لوگ جو مہنگائی کریٹ کرتے ہیں اس کا تدارک کرنے کے لیے ہم یہ بندوبست کرنے لگے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں جب آپ ٹیکنالوجی کو لے آئیں گے تو آپ منڈیوں میں آنے والا اور منڈیوں سے نکلنے والا جو سامان ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو کے آپ کو پتہ ہوگا مڈل مین کتنا پروفٹ لے رہا ہے.
تو وہ صرف ٹیکنالوجی اس کا نعم البدل ہے. ڈاکٹر صاحب کسانوں کو سکھائیں گے کیسے یہ ٹیکنالوجی؟ تو بیچارے انپڑھ ہوتے ہیں. مجھے تو کوئی سمجھ گندے پانی سے سبزیاں جو ہے وہ کاشت کی وہ جو کہ سبزیاں ہوں گی وہ ہائیجینک نہیں ہوں گی تو اس کے لیے محکمہ زراعت کیا کر رہی ہے گندے پانی سے جو سبزیاں جی ہم نے جہاں پہ بھی گندے پانی سے سبزیاں اگائی جاتی ہیں ہم ان لوگوں کو روکتے ہیں, ان کو روک تھام کرتے ہیں. ان گندے پانی سے سبزیاں اگانے کے جو نقصانات ہیں ان سے عوام کو بھی آگاہ کر رہے ہیں, کاشتکاروں کو بھی آگاہ کر رہے ہیں اور ان کو طلب کیا جاتا ہے. آپ نے 8.5 ارب روپے رکھے ہیں گنے اور دھان کے لیے, اس کے فروغ کے لیے. اس سے پہلے جو گنے کی فصل آئی تھی کسان کو کا جس بری طرح استحصال ہوا ہے خاص کر جنوبی پنجاب میں, تو آپ گنا بڑھانا چاہتے ہیں. کسان کہتا ہے اب ہم نے گنا کاشت ہی نہیں کرنا, ہم سے چھینا جاتا ہے, ملوں والوں کو انتظامیہ دلواتی ہے. یہ ماضی میں اس سال ایسا ہوتا تھا. اگر اس سال کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس سال گنے کی جو امدادی قیمت تھی 200 روپے تھی اور کسان کو 200 روپے سے زیادہ پیسے ملتے رہے. 27% کپاس کی پیداوار کم ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب جواب دے دیں گے جو حکومت کی پالیسی اس کی ناکامی ہے. یہ ایک سال کی پالیسی کی ناکامی نہیں, یہ کئی سالوں میں ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ آپ بھی جا کے دیکھ رہے ہیں کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان کا 5 سال سے تالے لگے پڑے ہیں اس کو. اب ہم اس کو شروع کرنے لگے ہیں اور انشاءاللہ ہم کاٹن کو ریوائیو کریں گے کیونکہ کاٹن ہماری زراعت کی بنیاد ہے. اچھا ڈیجیٹل ڈاٹا ہے کیونکہ چودھری پرویز بھائی آپ سے دکھاتی ہیں, آپ نے ماضی کی حکومتوں کا ذکر کیا ہے تو ماضی میں وہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں, کیا ان کی حکومت میں بھی زراعت ترجیح نہیں تھی؟ زراعت پہ میں نے جو کہا ہے کہ جس طرح ترجیح پرائم منسٹر صاحب اس وقت دے رہے ہیں اس طرح کی مثال ہمیں ماضی میں 60s کے اوائل میں ملتی ہے ورنہ نہیں ملتی. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال ہے, آپ بڑے سارے سوال ہوں ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال ہے کہ ابھی محسن بھائی نے PMLQ کی اور چودھری پرویز کی بات کی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے جو منصلہ ہیں وہ بڑی تنقید کرتے ہیں ہر حکومتی اقدامات پر, تمام جو پالیسی ہیں. خاص طور پر ریسنٹلی نے ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ جب عثمان خردار وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس وقت وہ تقسیم آئے تھے اور وزیر اعلیٰ پنجاب بڑا تکبرانہ انداز میں انہوں نے شیئر کیا ہے. کیوں ہے وہ کس چیز کا دکھ ہے منصلائی کو, وہ اس طرح کی حرکتیں کریں, اس طرح کا ٹونٹ, کوئی بھی پالیسی آتی ہے کوئی بھی عمل ہوتا ہے وہ ٹونٹ کرتے ہیں حکومت. نو کمنٹس. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ جی سینٹ کے الیکشن میں پرائم منسٹر کہتے ہیں بلوچستان میں ووٹ کا ریٹ 75 کروڑ تک پہنچ گیا ہے. پنجاب میں بھی آپ کو روزگار ملتی ہے, ریٹ کہاں پہ چلا رہے ہیں, جس طرح مہنگائی بڑھی ہے ریٹ بچ کے جانا. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سینٹ کی جو افادیت ہے, ہر شخص جو ہے وہ ہمارا ایک سپریم انسٹیٹیوشن ہے اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ چاروں صوبوں کو اکٹھا کرنے کا ان اکائیوں کا جو ایک سب سے بڑا پیٹرنائز کرنے والا ادارہ وہ وفاق کا نمائندہ ادارہ سینٹ آف پاکستان ہے. تو سینٹ آف پاکستان کے اندر پہنچنے کے لیے جو ایک ماضی میں وتیرہ بن گیا تھا کہ جو جتنا طاقتور ہے, پیسے والا ہے, سرمایہ دار ہے, اس نے جب ارب پتی بنے, کھرب پتی بنے تو پھر ان کو شناخت چاہیے کہ اب میرے پاس اتنا مال و دولت آ گیا تو اب پتہ چلے لوگوں کو کہ میں کون ہوں. تو وہ جو کون کا تعارف کرانے کے لیے جنہوں نے اپنے بریف کیسوں کے منہ کھولے, نوٹوں کی بوریاں کھولی اور ماضی میں یہ سلسلہ چلتا رہا, اور وہ ادارہ جو وفاق کی علامت تھا وہ بدقسمتی سے نوٹوں کی علامت بن گیا اور وہ نوٹ والے ہی اس ادارے تک رسائی حاصل کرتے رہے. اس کلچر کو پی ٹی آئی کی حکومت نے آگے بدلا. پہلی دفعہ وہاں کارکنان کی رسائی ہوئی اور کارکنان کا جو ایک رول تھا وہ ڈیفائن ہوا, اور وہاں پیسے والوں کے علاوہ بھی
عام آدمی جو آپ میں سے ہم میں سے ایک ہر طرح کے سیگمنٹ آف دی سوسائٹی سے لوگوں نے اس ادارے کے اندر رخ کیا. اب چونکہ ایک عادت اور لت جو پڑی ہوئی ہے سسٹم کے اندر، اس کو اکیلا وزیر اعظم نہیں بدل سکتا. اس سوچ کو بدلنے کے لیے پورے معاشرے کو اور ان تمام اداروں کو اپنی اپنی جگہ کردار ادا کرنا ہے. اور بلوچستان اس وفاق کی ایک اہم ترین اکائی ہے. وہاں سے اگر وہ ریٹ پرائم منسٹر صاحب نے آپ سے شیئر کیا ہے تو یہ جماعتوں کو آفرز ہیں کہ ہمیں نامینیٹ کریں تو یہ لے لیں. ہر جماعت پچھلے ادوار میں یہ کرتی رہیں. یہ اسٹینڈ عمران خان نے لیا کہ پیسے نہیں، ذات نہیں، مجھے کاز کے ساتھ سینیٹر بنانا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو آئینی ترامیم جو ہے وہی اس کا ایک واحد حل ہے. سپریم کورٹ کے پاس ہم پہنچے ہیں اور سپریم کورٹ کو یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ اس سے ناملی کو دور کریں. اچھا میڈم، اور اس کو دور کر کے ہماری رہنمائی کریں کہ یہ چور دروازے، یہ منڈیاں، یہ نوٹوں کے سوداگر جو ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کیسے کی جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے جس طرح بات کی تھی الیکشن سے پہلے کہ میں نے دیکھے ہیں اور ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، یہ ویڈیو پھر 3 سال تک یا اتنا عرصہ تک 4 سال تک کیوں رکھی گئی محفوظ؟ یا خان صاحب کے پاس تھی نہیں، کسی اور کے پاس تھی، انہوں نے اب موقع دیکھ کے اس کو اب لانچ کیا؟ یہ ویڈیو کی کوئی تحقیق کی ہے کہ ہے کہاں؟ کیونکہ اسپیکر نے تو آج تبدیل کر دی کہ اس کے اسپیکر ہاؤس میں یہ ویڈیو نہیں بنی. دیکھیں کل آپ سن رہے تھے کے پی کے گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن کو، اگر نہیں سنا تو میں دہرا دیتی ہوں. انہوں نے اس کے اوپر تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا اور وہ یہ انالیسز اور ایویلویٹ کرنے جا رہے ہیں کہ اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے. اور حقیقت پہ مبنی جو کردار ہیں اگر وہ اس ویڈیو کے مطابق مماثلت رکھتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس حکومت کا عزم ہے کہ نو ون از ابو دی لا. اور جو منسٹر صاحب جن کے حوالے سے کل سے سکرینیں جو ہیں وہ ان کے تمام جو گل ہیں ان کو اجاگر کر رہی ہیں، تو وزیر اعظم نے ان کا استعفیٰ لے کے ان کو گھر بھیجا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیرو ٹالرنس ہے کسی بھی ایسے عمل کے لیے. باقی یہ تحقیقات کے بعد سامنے آئے گا کہ اس کے پیچھے پس پردہ اصل حقیقت کیا ہے. اور جہاں ویڈیو کا آپ کہہ رہے ہیں تو ویڈیو وزیر اعظم کو اس وقت بھی یہ کہا گیا، لیکن ویڈیو یقیناً انہوں نے نہیں دیکھی. جب ویڈیو دیکھی گئی تو اس پہ انہوں نے اپنا ریاکشن دیا اور متعلقہ وزیر کو ان کی وزارت سے فارغ کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کبھی کبھی بولتا ہے، بول لینے دو. فرمائیے گا کہ جس موقع پر یہ ویڈیو ریلیز کی گئی اس سے تو یوں تاثر پایا جا رہا ہے کیونکہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، عدالت کے اوپر ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے اس ویڈیو کے اوپر کہ جو حکومت چاہ رہی ہے کہ وہ سینٹ کے اوپر اوپن بیلٹنگ کا قانون لے آئے. تو یہ تو یوں محسوس ہو رہا ہے جس میں عدالت کے اوپر یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اس کی حمایت کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ بتائیں کہ کبھی عدالتیں کسی کے دباؤ میں آئی ہیں؟ اور اگر آئی ہیں تو پھر یہ دباؤ بھی عدالت پہ کسی طرح اثر انداز ہوگا؟ میں نہیں سمجھتی کہ ایسا کوئی. عدالتیں آئین اور قانون کے دباؤ میں ہوتی ہیں، کسی حکومت یا کسی شخصیت کے دباؤ میں نہیں ہوتی ہیں. لہٰذا اس ویڈیو کا ٹائمنگز کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک ہمارے معاشرے کے اندر گھسی کالی بیڑیں جو ہر شعبے میں موجود ہیں وہ بے نقاب ہوئی ہیں. تو ہم نے اس کو چھپایا نہیں، ہم نے اس کو تحفظ نہیں دیا، ہم نے اس کو سرکاری پروٹیکشن نہیں دی جو یہاں اس سے پہلے ملتی رہی ہے
जिस ने जो बोया वो काटेगा। अच्छा डॉक्टर साहब मौसम से अच्छा मैडम, वो जो अपोजिशन वाले या मौलाना फजल रहमान हैं, वो ये कहते हैं कि जब हम अदारे की बात करते हैं तो हुकूमती मशीरों वज़ीरों की सूरत बच्चे बुलंगरे आगे आ जाते हैं जवाब देने के लिए, अदारे के तर्जमान हमें जवाब क्यों नहीं देते। कल भी जो उन्होंने बात की है और सीधा साबिक DGI को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है, तो आप नहीं समझती कि एक जवाब सख्त किस्म का आ जाना चाहिए ताकि ये ज़ुबानें तो बंद हो। मेरा ख्याल है कि DGI ने जो चंद दिन पहले अपना मौक़िफ़ दिया है उसमें हर चीज़ जो है उसका अहाता उन्होंने किया है और उनको अपना मौक़िफ़ ख़ुद देना आता है। उनके मौक़िफ़ की तस्दीक करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। वो ख़ुद जो है वो कैपेबल भी हैं, कॉम्पिटेंट भी हैं, क्वालिफाइड भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं और नेशनल इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ उनका जो बयानिया है उसके लिए उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, आज वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि अगर ओपन बैलेटिंग से इलेक्शन ना हुआ तो अपोजिशन वाले रोएंगे, उनके मज़ीद वोट कम हो जाएंगे। तो आज उन्होंने बलोचिस्तान का रेट भी बता दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपोजिशन के मुकाबले में कुछ ब्रीफ केस आपने भी तैयार रखे हुए? देखिए, ब्रीफ केस की नफ़ी करना हमारा अज़म है। ब्रीफ केस को अल्फी डाल के लॉक कर देना। जो ब्रीफ केस की सियासत वाले थे ना वो लंदन जा पहुँचे हैं और ब्रीफ केस के बानी वो उस सियासत ब्रीफ केस की सियासत के बानी लंदन में इस वक्त जो है वो बोलियां लगाने के लिए नीचे अपने जो है वो अंडर 19 को छोड़ के गए हुए हैं। तो लिहाजा वज़ीर आज़म का इशारा ये था कि अगर आप एक फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म नहीं बनाएंगे तो फिर उसकी ज़द में कोई भी आ सकता है और अपोजिशन इससे पहले कि देर हो जाए, वक्त गुजर जाए, बेहतर है कि इस वक्त हुकूमत के साथ खड़े होके इन चोर दरवाज़ों को बंद करने में हमारी मदद करें।